اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الصافات 37ویں سورہ 23واں پارہ ہے. آیت نمبر 114 چوتھے رکوع کا آغاز ہے. 114 آیت نمبر 114 چوتھے رکوع کا آغاز ہے. سورہ الصافات. الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. درود شریف صاحب تو پڑھ لیں. پچھلے رکوع کو ہم نے مکمل نہیں کیا تھا تو میں تھوڑا سا آپ کی یاد دہانی کے لیے جو حضرت ابراہیم نے کہا اپنی قوم سے انی ذاہب الی ربی سیہدین کہ میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف اور وہ مجھے ہدایت دے گا، یعنی کہ رب کے حکم کی طرف میں نکل رہا ہوں اپنے رب کے حکم کی طرف تو مجھے ہدایت دے گا. اور پھر یہ دعا کی ربی حب لی من الصالحین کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے نیکوں میں سے عطا کر، نیکوں میں سے اولاد عطا کر، نیکوں میں شامل کر، نیکوں کی مجلس عطا کر. تو یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ تقریباً اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر جو ہے تقریباً 80 سال کی ہو چکی تھی اور ابھی تک اولاد نہیں تھی حضرت ابراہیم کی. جب حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی ربی حب لی من الصالحین کہ مجھے عطا کر نیکوں میں سے، فبشرناہ بغلام حلیم تو ہم نے اس کو ایک بڑے حلیم بیٹے کی بشارت دی جو کہ بڑا ہی تحمل والا تھا. حلیم میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ قرآن میں حلیم صرف دو ہستیوں کے لیے استعمال ہوا ہے، ایک حضرت ابراہیم کے لیے اور ایک حضرت اسماعیل کے لیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اپنی صفات میں سے بھی حلیم صرف تھا. یہ بات پہلے ہم کر چکے. فلما بلغ معہ السعی پھر جب وہ بڑا ہو گیا معہ السعی سا لفظ اگر آپ دیکھیں تو صحیح سے یہ جو آپ ہم صحیح کرتے ہیں صفا مروہ کے دوران یعنی کہ بھاگنا جو صفا مروہ کے دوران جو بھاگنا ہوتا ہے کہ جب وہ اس عمر کو ہو گیا کہ ان کے ساتھ بھاگنے جو ہو گیا 11 12 13 سال کی عمر قال یا بنیا اے میرے پیارے بچے انی ارا فی المنامی کہ میں اپنے خواب میں دیکھتا ہوں انی اذہبو کا فانظر ماذا ترا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تو آپ بتا کہ تو تیری اس بارے میں کیا رائے ہے. اب یہ آپ خود نظر لگائیں کہ ابراہیم کی اب تک جو مثالیں باتیں ہمارے سامنے گزری ہیں اور ابراہیم کی قربانی کا سلسلہ آپ دیکھیں کہ کس حد تک حضرت ابراہیم جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات اور قربانیوں پہ پورے اترے. آگے سے بیٹے نے کہا یا ابتی اے میرے پیارے والد اے میرے ابو، بہت ہی پیار سے یا ابا نہیں کہا یا ابتی اے میرے پیارے ابو افعل ما تؤمر آپ کر ڈالیے جو آپ کو حکم ہو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب ظاہر ہے نفس پہ تو کسی کا زور نہیں ہے، طبیعت پہ تو کسی کا زور نہیں ہے. اب اگر چھری پھرے گی گردن پہ یا کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں صبر کرنے والوں میں ہوں، نہیں تو میرا اپنا نفس یا اپنا تو وہ جو طبیعت جو ہے اس کے تو میں نہیں اس کے اوپر کوئی اختیار، لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر کرنا. فلما اسلما دونوں نے حکم مانا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ تو انہوں نے ان کو ماتھے کے بل پچھاڑ دیا، نیچے ماتھے کے بل لٹا دیا.
بیٹے کو. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو پھر ہم نے اس کو پکارا کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، کہ تو نے اپنا خواب سچا کر دیا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح ہم اجر دیتے ہیں محسنوں کو جو نیکی میں ایکسل کرتے ہیں، جو خالص اللہ کے لیے نیکی بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا کرتا. بے شک یہ ایک بہت بڑا جانچنا تھا، بڑا صریح جانچنا تھا، اور ہم نے اس کو بدلہ دیا. ہم نے ایک جانور ذبح کو بڑا فدیناہ بذبح عظیم، بہت بڑی عظیم قربانی سے ہم نے اس کو. آپ جانتے ہیں کہ جنت سے ایک مینڈا جو ہے وہ لا کے ڈال دیا گیا، اور ذبح عظیم مفسرین نے دونوں اس سے رائے لی ہیں. ایک ذبح عظیم کہ یہ جانور بڑا عظیم تھا کہ جنت کا جانور لا کے دیا گیا ذبح کرنے کے لیے، تو اس لحاظ سے ذبیحہ بڑا عظیم تھا. اور دوسرا کہ یہ سنت جو ہے یہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ذبیحے کی سنت کو جو ہے وہ قائم کر دیا کہ جذبہ ایمان و اطاعت انہی جذبات کی وجہ سے آئندہ کے لیے جانور کو انسان کی جان کا فدیہ کر دیا، اور یہ دستور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جو ہے وہ جاری کر دیا کہ ہم جذبہ ایمان میں اور اللہ کی اطاعت میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے. یہ سمبلزم ہے اس قربانی کا. خاص طور پہ عید الاضحیٰ میں جب ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ چند چیزیں ہیں، یہ بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کی فرمانبرداری کی انتہا ہے جو اس کے پیغمبر نے کی، اور پھر اولاد کی فرمانبرداری کی انتہا ہے جو کہ حضرت اسماعیل نے کی. اس سے آگے فرمانبرداری انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس سے زیادہ اور سر جھکا بھی نہیں سکتا. کہ جب پیغمبر کو یہ اشارہ بارہا آیا، اور مفسرین کہتے ہیں کہ بار بار یہ خواب آتا تھا حضرت ابراہیم کو، کس طرح انہوں نے آمین کہا اس کو. اور پھر ان دو تین باتوں کے اندر آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم سے گفتگو کی، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لاڈلے بچے، میں یہ دیتا ہوں ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے. یہ دو تین لائنوں کے اندر قرآن کے اندر پیرنٹنگ کے بڑے موتی جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں. اب 11 12 13 سال کا بچہ ہے اور اسے باپ پوچھ رہا ہے، اس کو اپنی تربیت پہ یقین ہے، اور یہ تربیت بڑی ایک عجیب چیز ہے. اس پیغمبر کو اپنی تربیت پہ اتنا یقین ہے کہ 12 13 سال کے بچے سے وہ پوچھ رہا ہے کہ تیری اس کے بارے میں کیا رائے ہے. یہ تربیت کا یقین تھا کہ ان کو پتا تھا کہ میرا بیٹا انکار نہیں کرے گا. آج کل جن معاملات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ چونکہ میرے کچھ اور بھی کام اس لحاظ سے چل رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بڑی شدت سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ جہاں معاشرے میں اور بہت ساری چیزوں کی کمی ہے، وہاں والدین کی اپنی تربیت اور اولاد کی تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے، بہت بڑا گیپ ہے. ہم خود بھی تربیت یافتہ نہیں ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. ہم خود بھی تکے پہ اور معاشرے کے اور میڈیا کے کہنے پہ چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ امید ہے کہ ہماری اولاد جو ہے بڑی ہدایت پہ رہے گی، جبکہ خود ہماری اپنی کوئی فاؤنڈیشن کو بنیاد نہیں. یہ مجھے بڑی شدت سے پچھلے کچھ دنوں میں کچھ ایسے واقعات معاملات کچھ ہوئے کہ بڑی شدت سے اس چیز کا مجھے احساس ہوا کہ ہم من حیث القوم، ہماری جو نسل ہے، کیونکہ اب اس ملک کی جو بگاڑ ہے اس کے ذمہ وار ڈائریکٹ ہماری نسل ہے، ہم لوگ اس بگاڑ کے ذمہ وار ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود بھی تربیت یافتہ نہیں ہیں، ہماری تربیت کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور لہٰذا ہم اپنی اولاد کی بھی تربیت نہیں کر پا رہے، ان کی بنیاد تعمیر نہیں کر پا رہے. اس لیے اس سورہ کو میں یہیں پہ بریک کروں گا اس ہفتے، جہاں تک ہم پڑھیں گے آخری رکوع غالباً رہ جائے گا. اگلے ہفتے میری آپ سے درخواست ہے، خاص طور پر جو والدین ہیں، جو بچے ہیں، وہ بھی آیت بر جو ہے سورہ بقرہ کا 22واں رکوع ہے، آیت بر، لیس البر. اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا نقشہ بیان کیا ہے کہ یہ ایمان کی، یہ اسلام کی یہ بلڈنگ کیسے تعمیر کرنی ہے، اس بلڈنگ کو کیسے کھڑا کرنا ہے. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ خود بھی سارے اس کو تیاری کر کے آئیں گے، خود اس کو پڑھ کے دیکھ کے آئیں گے، اس کو غور کر کے آئیں گے، اور پھر
اگلے جمعے شاید ہمارا دورانیہ بھی گفتگو کا تھوڑا زیادہ ہو، شاید ہم ایک نشست میں اس کو پورا بھی نہ کر سکیں، تو یہاں پہ اس کو بریک دے کے ہم اس کو آیت البر کو ذرا ریوائز کریں گے. پہلے بھی ہم نے پڑھی ہوئی بارہا پڑھی ہوئی ہے. بھائی کو آیت نمبر 177 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، 22ویں رکوع کا آغاز ہے. آیت البر کہتے ہیں اس کو، نیکی کی آیت. کیونکہ یہ جو ڈائلاگ ہے باپ بیٹے کا، یہ یقین ہے والد کی تربیت کا، جس باپ نے بنیاد رکھ کے بیٹے کی تربیت کی، اور جو بیٹے کا ریئیکشن ہے وہ اسی بیٹے کا ہے کہ جس کی بنیاد بنائی گئی ہے، جس کی بنیاد بنی ہوئی. لیس البر اس کے اوپر اگلے ہم ایک یا دو سیٹنگز کریں گے اس پہ، کیونکہ یہ مکمل تعمیر ہے اسلام کی بلڈنگ کی، مکمل تعمیر ہے اس کی. تو آپ اس کو خود پڑھ کے آ جائیں گے، تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں گے، اور باقی انشاءاللہ یہاں پہ نشست میں ہم اس پہ بات کریں گے، تاکہ یہ جو ہمارا کنفیوژن ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کر سکیں، اور اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے. مسلمان بنتا کیسے ہے، مسلمان کی تعمیر کیسے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح ہم ان لوگوں کو اجر دیتے ہیں جو کہ ایکسل کرتے ہیں، جو محسنین ہیں. ان کا ذکر چھوڑ دیا ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے. سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم پہ. کذالک نجزی المحسنین. دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا امتحان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ فرمایا کذالک نجزی المحسنین. ایسے دیتے ہیں ہم ان کو جزا جو اللہ کی خاطر ایکسل کرتے ہیں، جو اللہ کی خاطر عمل کرتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین. اور یہ تھے ہمارے نیک بندوں میں سے. وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین. ایک یہ بہت زیادہ بحث چلتی ہے، ویسے علمی بحث ہے، ہمارا یہ فورم نہیں ہے، کہ ذبیح کون تھے. حضرت اسماعیل تھے کہ حضرت اسحاق تھے. دونوں طرف بہت بڑے بڑے رائے ہے. زیادہ یہ جو معاملہ ہے یہ یہودیوں نے اٹھایا ہوا ہے کہ جی ذبیح حضرت اسحاق تھے، اور اس کی بہت ساری ایک وجہ بنتی ہے. کیونکہ اسرائیلی میتھولوجی میں اگر آپ دیکھیں تو صرف وہ انسان ہے، باقی سب لوگ جو ہیں جینٹائلز ہیں. وہ انسان اور جانور کے درمیان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ کوئی بھی معاملہ روا رکھیں تو ان کے مذہب میں جائز ہے اسرائیلیات میں. تو اگر اسماعیل بن جاتے ہیں ذبیح، تو پھر تو یہ پوری نسل اسماعیل کی جتنی بھی ہے ان سب کا درجہ جو ہے کچھ اور ہوتا ہے، تو وہ جنٹائل سے اوپر ہوتے ہیں، تو ان کی اتھارٹی چیلنج ہوتی ہے. بڑی لمبی ایک کہانی ہے یہ. بہرحال موٹی بات یہ ہے کہ یہاں سے بھی اندازہ ہو رہا ہے، آیات سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، نام نہیں لیا لیکن ذکر فرمایا، اور پھر خاص طور پر یہ واقعہ مکہ میں پیش آ رہا ہے. حضرت اسحاق تو مکہ میں تھے نہیں، حضرت اسحاق تو فلسطین اور شام کی طرف جو ہے وہ وہاں پہ رہے. اور پھر یہاں پہ بعد میں ذکر آ رہا ہے بشرناہ باسحاق نبی من الصالحین. یہ واقعہ ہونے کے بعد پھر ہم نے بشارت دی اسحاق کی پیدائش کی. اور وہ جانتے ہیں کہ لوط کی طرف جب فرشتے جا رہے تھے ان کے اوپر عذاب دینے کے، اس وقت یہ گفتگو ہوئی. اور حضرت اسحاق تو تھے بی بی سارا کے بطن سے، جبکہ حضرت اسماعیل جو ہے حضرت بی بی ہاجرہ کے بطن سے تھے. تو یہ سارا یہ ویسے ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، ویسے میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ اس چیز پہ ہمیں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ دلائل بھی ہمارے پاس بہت ہیں، قرآن کے دلائل بھی بہت ہیں، اور کام بھی اس پہ بہت ہوا ہے کہ جو ذبیح تھے وہ حضرت اسماعیل تھے. پھر ذکر ہوا تھا اسحاق کا، فرمایا کہ یہ بھی نبی تھے، نیک لوگوں میں سے. اور برکت دی ہم نے اس پر اور اسحاق پر دونوں کی اولاد میں، من ذریتہما، ان دونوں کی اولاد میں، ابراہیم کی اولاد میں، اسحاق کی اولاد میں. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے برکت رکھی. محسن و ظالم، اس میں نیک لوگ بھی تھے اور ظالم لوگ بھی تھے. لنفسہ مبین، بالکل اپنے حق میں صاف صاف. نیک تھے تو بھی اپنے 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 نفس کے لیے، بد تھے تو بھی اپنے نفس کے لیے، بڑے واضح. اور پھر یہاں سے جہاں سے آج ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے نیک کچھ لوگوں کا ذکر کرتا ہے. جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا کہ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے.
جو حالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش آ رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے واقعات جو ہے وہ آتے ہیں. اب یہ مکی دور ہے، ظاہر ہے کافروں کا جو ہے وہ زور اور ظلم بہت بڑھ گیا. تو اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی دلجوئی کے لیے یہ پیغمبروں کے ذکر آ رہے ہیں کہ توحید کوئی آسان کام نہیں ہے. جب بھی کوئی پیغمبر توحید لے کر آیا اس کو ایک خاص حالات پیش آئے، مشکلات آئیں، اس کو جھوٹا بھی کہا گیا، جادوگر بھی کہا گیا، ظلم بھی کیا گیا، اس کے لڑا بھی گیا. فرمایا کہ لقد مننا علی موسیٰ و ہارون، ہم نے احسان کیا تھا موسیٰ پہ اور ہارون پہ اور بچا دیا ان کی قوم کو اس بڑی گھبراہٹ سے. میں نے آپ سے کہا کہ من الکرب العظیم، یہ کامنالٹی میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ دونوں کا جن کا پالا پانی سے پڑا، حضرت نوح علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ کی قوم کا جن کی آزمائش جو پانی کی آزمائش تھی، تو دونوں میں اللہ فرمایا من الکرب العظیم، بہت بڑی تکلیف سے، بہت بڑے کرب سے، اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے. اور ہم نے ان کو دی الکتاب المستبین، ایک بڑی واضح کتاب، بڑی کلیئر اور واضح کتاب. یہ مستبین لفظ جو ہے ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن کے لیے، قرآن کے اندر کسی کتاب کے لیے، یعنی کہ جو کلیئرٹی کے بالکل انتہا پہ کتاب ہو، اتنی واضح کتاب ہم نے ان کو عطا کی. وَهَدَيْنَاهُمْ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ان کو ہم نے دکھائی سیدھی راہ اور باقی رکھا ان پر پچھلی خلق میں. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہے موسیٰ پر اور ہارون پر. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ کتنی تکلیف موسیٰ کو ہارون کو اٹھانی پڑی، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے کس طرح ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی اور بڑی واضح کتاب نازل ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ ان کا ذکر پچھلوں میں زندہ رکھا، فرمایا کہ اس طرح اور پھر اس بڑی بلا جو تھی فرعون جو تھے ان سے نجات دلائی. کذالک نجزی المحسنین، ہم اس طرح جزا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو خالص اللہ کے لیے اپنا کام کرتے ہیں اور بے شک ہوتے ہیں ہمارے مومن بندوں میں سے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس بھی تھے رسولوں میں سے. یہاں دو تین چیزیں جو ہے قابل غور ہیں. جب کہا کہ لمن المرسلین، رسولوں میں سے، تو اس کا مطلب ہوا کہ حضرت الیاس بھی صاحب شریعت پیغمبر تھے، ان کی اپنی شریعت تھی. ان کا ذکر قرآن میں دو جگہ آیا ہے، سورہ الانعام میں بھی آیا اور سورہ یہاں پہ اس جگہ پہ بھی آیا. اور بائبل کے اندر یہ جو ماڈرن بائبل جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ بھی. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے جو 5 باب ہیں وہ تورات ہے، حضرت موسیٰ کی کتاب ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ. اور اس کے بعد تقریباً 39 کے قریب اس کے اندر صحائف ہیں جس کے اندر صحیفے حضرت الیاس کے بھی موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد آخر میں 4 اناجیل ہیں جو کہ جس کو آپ کہتے ہیں بائبل حضرت عیسیٰ کی. یہ بائبل کی اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ کی یہ ساخت ہے. جو ہم بائبل اٹھاتے ہیں تو بائبل ایسا کوئی چیز ہے، قرآن ہے اس طرح نہیں ہے. اس کے اندر پہلے 4 باب آتے ہیں وہ تورات کے ہیں اور موسیٰ کی کتاب کے ہیں. پھر 39 کے قریب اس کے اندر جو ہے وہ ہیں مختلف صحائف ہیں جس میں الیاس کا بھی صحیفہ موجود ہے. اور پھر آخر میں 4 اناجیل اس کے اندر آتی ہیں. اور حضرت یونس کا صحیفہ، سوری حضرت الیاس نے کہا جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو کہ اے میری قوم، کیا تم کو ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا تقوی نہیں اختیار کرتے. اتدعون بعلا، بال ایک خدا تھا جو اگر آپ پرانی انگریزی فلمیں مائتھولوجی کی دیکھیں تو اس کے اندر بہت وہ خدا نظر آتا ہے، بہت زیادہ نظر آتا ہے. بال جو ہے وہ انسان کی طرح کھڑا ہوتا ہے اور اس کا آگے لومڑی کی طرح منہ ہے اس کا آگے سے. یہ بال اگر آپ پرانی فلمیں دیکھیں گے تو پرانی مائتھولوجی میں تو بال کا بہت زیادہ پوجا دکھائی جاتی ہے ان کے اندر کہ تم پوجا کرتے ہو بال کی. روایات میں آتا ہے کہ بال جو ہے یہ بال بکا ایک شہر تھا. بال کے لفظی معنی تو ہے سردار کے یا لیڈر کے یا بڑے کے، لیکن یہ بال ایک عورت کا نام تھا، بڑی جو نیک اور پرہیزگار عورت تھی. اور وہی سلسلہ اس کا بھی اختیار ہوا جیسے نوح کی قوم کے ساتھ ہوا تو سارے کا سارا وہ ود سوا یہ جو تھے ان کے بارے میں جیسا معاملہ ہوا. نصر 5 نیک لوگ جو تھے، اور اسی طرح لاز مناد جو تھے یہ بھی اسی طرح تھے، مطلب یہ نیک لوگ تھے جن کے بعد بن گئے. اصحاب اور نائمہ جو مکہ پہ اس پہ صفا مروہ پہ تھے جو بدکاری کرنے والے تھے، بعد میں ان کی بت بن گئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ.
تو یہ بال اس طرح ایک عورت تھی، نیک عورت، جب مری تو پھر بت بنا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد نسلیں اس نے تباہ کی انہوں نے۔ بال بکا ایک شہر تھا جس کے اندر یہ بڑا بڑا مشہور کہ کیا تم پوجا کرتے ہو بال کی اور چھوڑتے ہو احسن الخالقین، سب سے بہتر بنانے کو۔ تمام تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی، انسان بھی اگر کوئی چیز تخلیق کرتا ہے تو وہ اسی استطاعت انہی ریسورسز کے تحت تخلیق کرتا ہے جو اللہ تخلیق کرتا ہے۔ تو سب سے بڑے تخلیق کرنے والے کو تم چھوڑتے ہو۔ بندہ اس سے اختیارات جو اس نے عطا کیے ان اختیارات کے تحت ہی کوئی چیز بنا سکتا ہے۔ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین۔ اب دیکھیں کہ اس نے کیسی غور طلب بات نہیں کی کہ رب کہا کہ جو تمہاری نگہداشت کرتا ہے، جو تمہیں بچپن سے لے کے کمال درجے تک لے کے جاتا ہے، تم اس کو چھوڑ کے تو کسی اور کی پوجا کرتے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمَحْضَرُونَ، تو انہوں نے اس کو انکار کیا اور وہ جو ہے وہ گھیر کے لائے جائیں گے اللہ کے سامنے، سوائے الا عباد اللہ المخلصین، سوائے جو اللہ کے خالص اللہ کے بندے ہیں۔ ترکنا علیہ فی الآخرین، وہ باقی رکھا بعد میں آنے والوں کا ذکر۔ سلام علی الیاسین، یہ الیاسین جو ہے اس کی وہ دو رائے ہیں۔ الیاسین ایک وہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح الیاسین الیاس جیسے، الیاس اور اس کے فالوورز جیسے، اور ایک یہ ہے کہ عربی کا ایک خاص قاعدہ ہے، جس طرح طور سینا کو اللہ تعالیٰ سورہ 3 کے اندر وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَالطُّورِ سِینِینَ، اسی طرح یہ الیاسین کہا گیا۔ بلولا اِنَّا کَذَالِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ، ہم ایسے دیتے ہیں اجر نیک لوگوں کو۔ اِنَّہُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِینَ، وہ بھی تھا میرے مومن بندوں میں سے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، وہ بھی تھا، حضرت لوط بھی تھے رسولوں میں۔ اِذْ نَجَّیْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِینَ، جب ہم نے ان کو نجات دی، ان کو اور ان کے اہل کو۔ إِلَّا عَجُوزٌ فِی الْغَابِرِینَ، سوائے وہ بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہنے والی تھی، حضرت لوط کی بیوی جو ہے جو پیچھے رک گئی مشرکوں کے ساتھ، اور سوائے اس کے۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخِرِینَ، تو اس کے بعد پھر ہم نے ان کو اکھاڑ مارا۔ ہم نے دمرنا ہوتا ہے جس طرح مطلب تہ و بالا کر دینا، دمرنا لفظ بھی بالکل تہ و بالا کر دیا ان کو۔ اور بحر مردار یا بحر میت جس کو کہتے ہیں اس کے اندر اور وہ آپ دیکھتے ہیں وہ ڈیڈ سی جو ہے آج بھی کوئی جاندار اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ایک بڑی مزدار بات ہے، بڑی مزدار۔ یہ ویسے یہ بھی انشاءاللہ میرا سبجیکٹ ہے، پھر کبھی زندگی رہی تو اس سے بات ہوگی۔ ہم مسلمان، موجودہ مسلمان، ذرا سی کو بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ آ گئی۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے، جب مالک کی پکڑ آتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے۔ آج تک اس مردہ دریا کے سمندر کے اندر کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، یہ ہے مالک کی پکڑ۔ ہم لوگوں کو ایک مس کانسیپٹ مالک کا دے دیا گیا۔ بریکیں خود موٹر سائیکل کی ٹھیک نہیں کی، بریک نہیں لگی، جا بجے کہ وہ الگ سے پکڑ آ گئی، بریکیں ٹھیک کراؤ بھائی۔ جب مالک پکڑتا ہے تو پھر مثال بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی دی ہوئی تکلیفوں کو مالک کی تکلیف کے ساتھ ملاتے ہیں۔ جب مالک تکلیف دیتا ہے تو پھر نام و نشان نہیں رہتا پیچھے، خالق ہے وہ تھوڑی طاقتور ہستی ہے۔ یہ ہم نے ایک مس کانسیپٹ میں اللہ کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کو بالکل ہم نے نعوذ باللہ چھوٹا سا کر دیا کہ ہم نے یہ گناہ کیا جی ساتھ ہی اللہ نعوذ باللہ تھپڑ مارے گا۔ مالک کا یہ کام نہیں۔ جب مالک کی پکڑ آتی ہے، جب مالک کی آزمائش آتی ہے، جب مالک کی طرف سے، تو پھر قیامت تک لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ مالک کی پکڑ ہے۔ مالک کی پکڑ آئی قوم لوط کے اوپر، آج تک کوئی جاندار چیز وہاں پیدا نہیں ہوتی۔ ہاں یہ کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی مشیت کے علاوہ کوئی چیز ہو نہیں سکتی، وہ ایک بالکل علیحدہ چیز ہے کہ اللہ کے قوانین، اللہ کی مرضی، اللہ کی اس پوری صنائی کے باہر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ کہ گناہ بھی آپ نے کرنا ہو تو اللہ کی مشیت سے باہر نکل کے آپ نہیں کر سکتے، آپ رہیں گے اللہ کے قوانین کے اندر۔ یہ بالکل ایک علیحدہ چیز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری چھوٹی موٹی تکالیف، چھوٹے موٹے مسائل جو ہم کہیں کہ نعوذ باللہ مالک کی پکڑ آ گئی، ایسے نہیں ہوتا۔ اور تم گزرتے ہو ان پر صبح کو اور رات کو، پھر کیا نہیں پوچھتے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلا جمعہ جی اللہ تعالیٰ خیر کرے، زندگی رہی
آیت البر ہم کریں گے اور اس کا زیادہ فائدہ تبھی ہوگا اگر آپ کو بھی تھوڑی تیاری جی 22واں رکوع ہے آیت نمبر 1 ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے اللہ جو چھوڑا سو زندگی کو معاف فرما اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ کی پریشانیوں کو دور فرما جتنے مسلمان بیمار ہیں اس میں ہمارے دوست راجہ اقبال صاحب بیمار ہیں ان کی دعا فرما اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مغفرہ نصیب فرما اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں روحانی بیمار ہیں جسمانی بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما جتنے مسلمان وفات پا گئے اللہ ان کے سائر کو معاف فرما قبر کے منازل کو آسان فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا ہے اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما مشکلات کو حل فرما آسانیاں پیدا فرما اللہ تو ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبانوں پر جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین